بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں عمیر وحید ہوں۔ آج ہم بات کریں گے جس ٹاپک پر، وہ یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے پاکستان میں کہ گستاخوں کا یار عمران خان۔ تو اس حوالے سے ہم نے کچھ انفارمیشن اکٹھی کی ہے کہ یہ ایلیگیشن کیا ہے اور کہاں سے یہ سارا معاملہ سٹارٹ ہوا۔ یہ ایک برطانوی اخبار ہے دی گارڈین۔ دی گارڈین اخبار کو جمعے کے روز ایک انٹرویو دیا گیا عمران خان کی طرف سے، اور اس انٹرویو میں جب انہوں نے عمران خان سے سلمان رشدی کے بارے میں پوچھا، تو سلمان رشدی کے بارے میں عمران خان کا جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ ملعون شخص ہے کہ جس نے پوری امت مسلمہ کا جو دل ہے وہ دکھایا، اور اس شخص نے اپنی کتاب میں بھی ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کے خلاف امت مسلمہ کے اندر جو ہے نا وہ غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ ان پہ جو حملہ ہوا ہے تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ تو پہلے دیکھیں یہ سلمان رشدی کے اوپر پہلے بھی کافی بار حملے ہو چکے ہیں، اٹیک ہو چکے ہیں، مسلمانوں نے کئی بار اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی، لیکن یہ بدقسمتی سے بچتا رہا، اور یہ امریکہ میں ایک بہت سخت سیکیورٹی میں یہ رہائش پذیر ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ اس کی کیا مذمت کرتے ہیں، آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو حملہ سلمان رشدی پر ہوا، لیکن جب عمران خان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو سلمان رشدی کے اوپر حملہ ہوا، تو عمران خان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور یہ ایک خوفناک واقعہ ہے۔ تو اس معاملے میں اب یہ جتنا بھی سینیریو وہ کریٹ کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف، جو مہم چلائی جا رہی ہے، اب یہ سارا کچھ جو تھا یہ دی گارڈین نے جو اخبار ہے یہ انہوں نے پبلک کیا، اور جب انہوں نے جو سٹوری جو انہوں نے پبلک کی تو اس کے اندر صرف اور صرف یہی دو الفاظ جو وہ عمران خان کی پورا انٹرویو تھا اس میں سے جو دو ورڈنگ تھے اس کو ہائی لائٹ کیا اپنی جو سٹوری انہوں نے پبلک کی اپنی ویب سائٹ پہ۔ جب یہ معاملہ اٹھا تو عمران خان کا بھی ایک وضاحتی جو بیان ہے وہ بھی سامنے آیا۔ تو عمران خان کا جو وضاحتی بیان آیا اس میں عمران خان نے مزید یہ کہا کہ یہ جو دی گارڈین اخبار نے جو پبلک کی اپنی سٹوری، یہ جتنا بھی سارا کچھ انہوں نے یہ جو پبلک کیا یہ سارا کا سارا میرا جو انٹرویو ہے اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ عمران خان نے مزید یہ کہا کہ میں نے تو وہاں پہ اسلام کے بارے میں بھی بات کی، میں نے وہاں پہ یہ لازمی کہا کہ جو اسلام کے اندر جو قانون بنا ہوا ہے کہ جو گستاخ رسول ہوگا اس کو کیا سزا دی جائے گی، اسی طرح ریاست ہے مسلمہ جو ہے اس کے اندر بھی یہ قانون جو ہے وہ بالکل بنا ہوا ہے کہ جو گستاخ رسول ہوگا اس کی سزا کیا ہوگی۔ تو عمران خان کے وضاحتی بیان میں انہوں نے یہ کہا میں نے میری جو تقریر کا اور میری جو انٹرویو کا ایک مقصد تھا وہ یہی تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ قانون کو ہاتھ میں نہ لے، یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے ریاست کے انڈر میں آتے ہیں۔ ریاست کا کام ہے کہ اس ملعون شخص کو پکڑے، اس کے اوپر گستاخ رسول ہے جو مقدمہ جو چلتا ہے وہ چلایا جائے، اور اسلام کے مطابق جو اس کو سزا ملتی ہے اور جو ملنی چاہیے اور وہ اسے ملے۔ اب انہوں نے یہاں پہ مزید کہتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے اپنے انٹرویو میں سری لنکا کا جو جہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا تھا پاکستان میں سیالکوٹ میں نے اس کا بھی حوالہ دیا وہاں پہ کہ جو یہاں پہ ایک سری لنکن کے ساتھ جو ایک حادثہ پیش آیا ہے، میرے نزدیک وہ بھی نہیں تھا ہونا چاہیے، اگر تو اس نے گستاخی کی تو اس کو سزا قانونی طور پہ ملنی چاہیے تھی، جو انفارچونیٹلی جس کے بارے میں عمران خان نے یہ کہا کہ اس کا جو امپریشن جو پاکستان میں پوری دنیا میں گیا وہ بیٹھ گیا اس ایک واقعے کی وجہ سے۔ تو دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں گستاخ رسول کا جو ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف، کہ وہی عمران خان ہے جس نے ختم نبوت کے اوپر بہت سارا کام کیا، جس نے جب بھی پوری دنیا میں جب بھی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی توہین آمیز بیانات آتے، کارٹون بنتے،
تو یہ واحد فرد مجاہد ہوتا تھا جو ساری امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے اس کے خلاف احتجاج کرتا تھا۔ فرانس کے اندر جو بھی ٹھیک ہے، پولینڈ کے اندر جتنے بھی جہاں کی بھی مسلمانوں کی جب دل آزاری ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے ان لوگوں کی طرف سے، تو عمران خان نے پوری امت مسلمہ کو اکٹھا کیا، ایک پلیٹ فارم پر لے کر آیا اور اس پلیٹ فارم سے ایک انتہائی خوبصورت اس نے ایک اپنی بیان جاری کیا کہ جی یہ جتنے بھی نان مسلمز ہیں یہ ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اظہار آزادی رائے ہے، تو یہ بھی غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کسی دوسرے مذہب کی توہین کر رہے ہیں کہ آپ ان کے ایک ایسے لیڈر کی توہین کر رہے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں، جو ہماری زندگی ہیں، جو ہماری جان ہے، جن کے اوپر ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب بھی کوئی ہمارے نبی کے اوپر توہین آمیز بیانات اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ دیکھیں جی عمران خان کے خلاف یہ جو ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ جی گستاخوں کا یار عمران خان، اب اس کے اوپر دو پارٹیوں نے بہت شدید رد عمل دیا ہے، ایک جی ٹی ایل پی اور ایک جی مولانا فضل الرحمان۔ جی مولانا فضل الرحمان وہی شخص ہیں جنہوں نے نواز شریف کی حکومت میں جب یہ قانون چینج کیا جا رہا تھا ختم نبوت کا، تو انہوں نے اس حکومت کے خلاف کوئی آواز نہیں بلند کی تھی، اور کیونکہ یہ اسی حکومت کے اتحادی تھے، اسی حکومت میں تھے، اسی حکومت کو یہ سپورٹ کر رہے تھے نواز شریف کی، تو انہوں نے کسی قسم کی کوئی آواز بلند نہیں کی۔ اسی طرح جی ایک انڈیا میں ایک کانفرنس جو منعقد کی گئی تھی اور اس میں عمران خان کو انویٹیشن ملا تھا، دیا گیا تھا ان کی طرف سے کہ آپ نے یہاں پہ شرکت کرنی ہے۔ تو جب عمران خان کو اس چیز کا پتہ چلا کہ جی وہاں پہ سلمان رشدی جو ہے وہ بھی آ رہا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ جانے سے معذرت کر لی تھی، اس کانفرنس کا انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا۔ تو اس بحاظ پر جو سلمان رشدی ہیں انہوں نے عمران خان کے خلاف جو وہ کافی بیان وہاں پہ تقریر جو تھی وہ انہوں نے کی تھی اس کانفرنس میں۔ تو عمران خان کے نہ جانے کے اقدام کے اوپر خادم حسین رضوی صاحب نے بھی عمران خان کی تعریف کی تھی کہ انہوں نے جو وہاں پر نہ جانے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ خوش آئند ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ ہم عمران خان کی اس فیصلے کو ہم سر آنکھوں پر اٹھاتے ہیں کہ جو انہوں نے اس جگہ پر نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں گستاخ رسول بھی موجود ہوگا۔ تو دیکھیں جی عمران خان نے تو اپنی موجودہ حکومت میں جو پچھلی حکومت تھی اس میں قرآن پاک کی جو تعلیم تھی اس کو بھی کمپلسری قرار کروایا تھا اپنے تعلیمی نظام میں، پھر اس کے علاوہ ترجمے کے ساتھ تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو کہ ہمارا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ جی اس کے بعد سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متعارف کروایا گیا ہمارے ایجوکیشن جو سسٹم ہے ہمارا تعلیمی نظام کے اندر، کہ جی جو بچے ہیں، جو آنے والی جنریشن ہے، ان کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں ان کو پتہ چلے گا جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے مشکل حالات سے گزرتے ہوئے ایک دنیا کی نمبر 1 پاورفل جو ایک قوم ہے وہ بنائی انہوں نے مسلمانوں کو۔ تو یہ ایک ساری جو چیزیں تھیں یہ عمران خان نے کی تھی، رحمت للعالمین کی جو ایک وہ قائم کیا تھا پاکستان میں ایک ادارہ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ بیان کی جائے گی۔ تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان جو ہے وہ گستاخ رسول ہے یا گستاخ رسولوں کا یار ہے۔ یہ جتنا بھی پروپیگنڈا ہے یہ عمران خان کے خلاف صرف اور صرف اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم سیاست سے نکال لیں اور آنے والے جو الیکشن ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے نہ جیتے۔ یہ سارا سنیریو جو ہے وہ صرف اور صرف اسی لیے ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی بھی چیز اگر ان کو ملتی ہے، کوئی بھی چیز ہم اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، کوشش کریں جی ہم اس کے اوپر ہم پریشرائز کریں عمران خان کو تاکہ یہ پریشرائز ہو اور جو ہم کہیں یہ وہی کرے۔ تو اس سارا سنیریو صرف اور صرف عمران خان کی نا اہلی کے لیے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان چھوٹے چھوٹے پروپیگنڈا سے عمران خان کو یہ نا اہل کر پائیں گے یا اس کا جو ویژن ہے اس کو کمزور کر پائیں گے، بلکہ یہ وہ مزید مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے عمران خان۔ دیکھیں جب بھی عمران خان کے اوپر کوئی بھی پروپیگنڈا جب یہ کرتے ہیں
ٹھیک ہے، جو بھی یہ ایک ایلیگیشن لگاتے ہیں اس کے نتیجے میں عمران خان بجائے ڈاؤن ہونے کے یہ مزید پاورفل جو ہے وہ عوام کی مدد کے ساتھ سامنے آتا ہے، ابھر کے آتا ہے۔ اب آپ جلسے دیکھ لیں، کل کی ریلی دیکھ لیں کہ عمران خان کی جو شہباز گل کے حق میں جو ایک نکالی ہے، پھر جلسہ وغیرہ جو بھی وہاں پہ منعقد کیا گیا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان اس ٹائم پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، جس کو ہٹانا کوئی سمجھنے کے آسان کام نہیں ہے، یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ اور اگر آپ عمران خان کو کسی نہ کسی ایسے طریقے سے ہٹاتے ہیں کہ جو بالکل بھی عقل سے بالاتر ہو، تو عوام جو ہے وہ اپنا ری ایکشن ضرور دے گی، اور اس چیز کا ڈر ہے کہ پاکستان کے اندر انتشار یا پاکستان کا جو ماحول ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل پر بھی۔ اللہ حافظ۔